الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوچھتے کیا ہو بھلا مجھ سے کہ کیا ہیں غوث پاک. پوچھتے کیا ہو بھلا مجھ سے کہ کیا ہیں غوث پاک. عقل انسانی کی حد سے ماورا ہیں غوث پاک. سیدہ کے لاڈلے ہیں دل برے مولا علی. سیدہ کے لاڈلے ہیں دل برے مولا علی. نائب خیر الورا قدرت نما ہے غوث پاک. نائب خیر الورا قدرت نما ہے غوث پاک. اولیاء کی گردنیں منبر بنی جن کے لیے. اولیاء کی گردنیں منبر بنی جن کے لیے. وارث حسنین ہیں اور پیشوا ہیں غوث پاک. کہ کہاں ہیں غوث پاک. دامن افضل میں آجا بس یہاں ہے غوث پاک. دامن افضل میں آجا بس یہاں ہے غوث پاک. ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے پیشتر فاضل مقرر حضرت مولانا محمد مصطفیٰ خان بیابانی رفاعی القادری صاحب نے شان غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی پرمغز اور مستند حوالوں سے گفتگو فرمائی. کچھ لمحات حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے ہوں اور شان غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور بزرگوں کی شان میں ہونے والے اعتراضات اور ان کی شان میں ہونے والی گستاخیوں پر بھی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں. جہاں تک بات حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کی ہے، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولیاء کی جماعت میں وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے جو انبیاء کی جماعت میں رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا. کہنے والے عاشق نے کہا: چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. جیسے مصطفیٰ انبیاء کی جماعت میں شان و عظمت کے لائق ہیں، ایسے ہی مقام و مرتبے میں اولیاء کی جماعت میں حضور غوث الورا کو رتبہ حاصل ہے. حاضرین کرام، ولایت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کسی پوچھنے والے نے خود غوث الورا سے پوچھ لیا کہ شیخ، آپ کو خود کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو معلوم کب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کے لیے آپ کو چن لیا؟ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پاک پر قربان جائیں. ارشاد فرمایا کہ میں ابھی بچہ تھا، بچپنے کی حالت میں تھا، مدرسہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ایک فرشتے کو کر دیتا. اس فرشتے کا کام یہ ہوتا کہ لوگوں کو راستے سے ہٹاتا، آواز لگاتا کہ لوگوں، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرو. غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے خبر ہو گئی کہ اللہ نے اپنی ولایت کے لیے مجھے چن لیا. اور یہی شان سے میں مدرسہ جاتا اور جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوتا وہ فرشتہ آگے بڑھتا
اور میرے لیے جگہ خالی کرواتا یہ کہہ کر کہ اے علم کی طلب لے کر آنے والوں، اللہ کے ولی کے لیے راستہ فراہم کرو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ فراہم کیا کرو۔ حاضرین کرام، یہ شان غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کی شان و عظمت کو واضح کرنے کے لیے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، راستہ فراہم کیا کرتا، لیکن بعضوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، شان و عظمت کی باتیں ان کے پلے نہیں پڑتی، اعتراض کرنے والی ہستیاں اعتراض کرتی ہیں۔ وہ اعتراض یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں راستے سے جا رہے ہیں تو فرشتہ ہے کہ راستہ صاف کر رہا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ غوث الورا بڑے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت بڑے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یا نبیوں کے سردار رسول پاک علیہ السلام بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے رسول پاک علیہ السلام کی برتری ہی کو تسلیم کیا جائے گا۔ معترض کا اعتراض ہوتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر رسول پاک علیہ السلام راستے سے گزرتے تو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، لوگ آپ کے راستے میں گڑھے کھود دیا کرتے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے طرح طرح کی تکلیفیں لایا کرتے، کوئی تو اپنے گھر کی چھت سے آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی۔ رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت نہیں فرمائی گئی، آقا علیہ السلام کے لیے راستہ صاف نہیں کروایا گیا، آقا علیہ السلام کے راستے میں گڑھا کھدا ہوا ہے، اس گڑھے کو نہیں بھروا دیا گیا، اور یہاں غوث پاک ہے کہ راستہ چل رہے ہیں تو لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کو راستہ دو۔ کیا غوث پاک سرکار سے بڑھ گئے کہ غوث سرکار کے لیے تو راستہ صاف نہیں کیا گیا اور غوث پاک کے لیے ہے کہ لوگوں کو ہٹایا جا رہا، اعتراض قائم ہو رہا۔ حاضرین کرام، علماء ربانیین نے جواب دیا کہ دراصل تم نے شان غوث الورا سمجھی نہیں ہے۔ شان غوث الورا، ولایت غوث الورا کو سمجھا نہیں اور نہ ہی نبوت مصطفیٰ کو سمجھا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ رسول پاک علیہ السلام کی نبوت کیا ہے اور غوث پاک کی ولایت کیا ہے سمجھ لو، وہ ایسے کہ رسول پاک علیہ السلام اور شان غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیان فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا ہو تو اس کو سمجھنے کا مضبوط ذریعہ نبوت ہے، اور نبوت کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہو تو اس کا ذریعہ ولایت ہے۔ اور ارشاد فرمایا گیا شان ربوبیت کو سمجھنے کی مضبوط دلیل رسول پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اور شان مصطفی کو سمجھنے کی مضبوط دلیل حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کریمانہ۔ ربوبیت نبوت مصطفیٰ سے سمجھ میں آتی اور نبوت مصطفیٰ ولایت غوث الورا سے سمجھ میں آتی۔ شان الہی آقا علیہ السلام کے رتبے اور مقام و مرتبے سے سمجھ میں آتی، اور اختیارات اور تصرفات مصطفیٰ ولایت غوث الورا سے سمجھ میں آتی۔ ہاں، رسول پاک علیہ السلام مکے کی سرزمین پر راستے سے چلتے، لوگ کانٹے بچھایا کرتے، راستے میں گڑھے کھودا کرتے، آقا علیہ السلام چاہتے تو استعمال کرتے، فرشتے آپ کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیتے، رسول پاک علیہ السلام ان پروں پر سے ہو کر گزر جاتے، کوئی تکلیف کوئی گزن نہیں پہنچتی، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ایسے راستوں سے گزرنے کو پسند فرمایا ہے، کانٹوں بھرے راستے پر اپنے قدوم پاک کو لہولہان کرنا گوارا فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ کوئی پوچھے یا رسول اللہ راستے پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم سے سرفراز فرمایا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس راستے سے گزرو گے تو تکلیف ہوگی، مگر آپ نے گزرنا گوارا کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام کا جواب ہوگا کہ نادانو، میں راستے سے گزروں اور میرے گزرنے کو دیکھ کر تم رب کو پہچان لینا۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ چلتے نظر آئیں گے تو رب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہوگا نادان، مجھ سے مجھ کو نہیں، مجھ سے رب کو سمجھنا چاہیے، اور مجھ کو سمجھنا ہو تو مجھ سے مجھ کو نہیں، غوث الورا سے سمجھنا چاہیے۔ اپنے مجھ سے بڑے رب کو سمجھو۔ یا رسول اللہ آپ سے رب کو کیسے پہچانے؟ رسول پاک علیہ السلام کا جواب ہوگا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ عزیز حکیم ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا، تم کو ایمان رکھنا ہوگا، اور جانتے ہو جب تم نے دیکھا نہیں تو اس کی حکمت کو مانو گے کیسے؟ اس کی حکمت کو سمجھانے کے لیے تو میں راستے سے گزر رہا ہوں، بظاہر تمہیں کانٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن انہی کانٹوں بھرے راستے سے گزر کر امت کو مہکانے والے خوبصورت
خوبصورت پھول صحابہ کی شکل میں چننے کے لیے آیا ہوں. بظاہر تو تمہیں کانٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں پوشیدہ حکمت صحابہ کو چننے کا عمل میں پیش کر رہا ہوں. میری حکمت سے رب کی حکمت کو پہچانو کہ ہاں مولا، جب تیرا حبیب اتنا حکیم ہے تو تیری حکیمانہ شان کا عالم کیا ہوگا. جب مصطفیٰ سے رب کی شان حکمت سمجھ میں آ گئی، مصطفیٰ راستے سے گزر رہے ہیں تو اپنا اختیار بتانے کے لیے مصطفیٰ نہیں گزرے. مصطفیٰ اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے، اپنا رتبہ بیان کرنے کے لیے نہیں گزرے. مصطفیٰ گزرتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں میرے چلنے سے رب کو پہچاننا ہے، میرے کھانے سے رب کو پہچاننا ہے، میرے پینے سے رب کو پہچاننا ہے، میرے کلام کرنے سے رب کو پہچاننا ہے. مجھ کو نہیں، مجھ سے رب العلا کو پہچاننا ہے. یا رسول اللہ، پھر آپ کو کیسے پہچانے؟ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نادان، مجھ سے رب کو پہچانو، اور مجھ کو پہچاننا ہو تو میرے اولیاء سے مجھ کو پہچانا جائے. اور اولیاء کی جماعت میں غوث الورا وہ مضبوط دلیل کا نام ہے جس سے شان مصطفی سمجھ میں آتی. اب آؤ وہ اعتراض کرنے والوں کہ غوث الورا چلتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے راستے کو صاف کرتا ہے. یہ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور تکریم بھی ہے، اور دراصل غوث الورا نے اپنی اختیار اور تصرف کے ذریعے سے اختیار مصطفیٰ سمجھایا ہے. غوث الورا کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کریں، حضور آپ کے لیے فرشتہ راستہ فراہم کیا کرتا؟ یہ رتبہ آپ کو کیسے ملا؟ غوث الورا کا جواب ہوگا، نادان، مجھ کو نہیں، مجھ سے مصطفیٰ کو سمجھو. یہ کمال میرا نہیں، غلامی مصطفیٰ کا ہے. یہ جہاں غور تو کرو، میں مصطفیٰ کا ودور کا ولی ہوں تو میری یہ شان ہے کہ فرشتہ میری حفاظت کرتا ہے. تو میرے آقا مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ فرشتے ان کی قدموں پہ کیسے اپنے پروں کو نہیں بچھاتے ہوں گے؟ جب مصطفیٰ غوث الورا کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے تو اندازہ کرو مصطفیٰ کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہوگا. جب مصطفیٰ اتنا حکمت والی کام فرماتے ہیں تو اندازہ کرو رب العلا کتنا حکیم اور دانشور اور عظیم حکمت والا ہوگا. حاضرین کرام، کرامت سن لی اور راست کرامت پر اعتراض کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بات دراصل سمجھنے سے تعلق رکھتی. ہم ولایت غوث الورا کا اعلان کرتے ہیں، کرامات غوث الورا بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ کرامات غوث الورا صرف حضور غوث الورا سے منسوب نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اولیاء امت محمدیہ کی ہر کرامت رسول پاک علیہ السلام کا ایک معجزے کا حصہ ہے. جب کبھی کسی ولی کی کرامت دیکھو تو پھر معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی پیدا کر لیا کرو. یا رسول اللہ، آپ کی امت کی اولیاء کی یہ شان ہے تو پھر آپ تو منصب نبوت کے تاجدار ہیں، گروہ انبیاء کے سردار ہیں، پھر آپ کے کمال، آپ کے اختیار و تصرفات کا عالم کیا ہوگا. حاضرین کرام، غوث الورا سے مصطفیٰ کو پہچاننا ہے اور مصطفیٰ سے رب العلا کو پہچاننا ہے. اور مجھ سے پیشرو خطیب فاضل مقرر نے سلسلے سہروردیات میں فیضان غوث الورا کے ہونے کا ذکر فرمایا. ایک جملہ آپ کے نظر کر دوں، وہ یہ کہ ہر سلسلہ چاہے کوئی ہو لیکن ہر ولی کو فیضان جب تک غوث الورا کے دربار سے حاصل نہیں ہوتا وہ منصب ولایت پر فائز نہیں ہو پاتا. چاہے سلسلے چشت ہو، غوث الورا کا فیضان نظر آئے گا. چاہے سلسلے سہرورد ہو، غوث الورا کا فیضان نظر آئے گا. چاہے سلسلے نقشبند ہو، غوث الورا کا فیضان نظر آئے گا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں سلسلے نقشبند کے پیشروؤں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی باتیں ہرگز اپنی زبانوں سے نہ نکالیں کہ جس سے شان غوث الورا میں گستاخی کے تم مرتکب ہو جاؤ. یہ کہنے سے باز آ جاؤ کہ آنے والی صدی نقش بندیوں کی صدی ہونے والی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اولیاء کو تفریق، افراط و تفریط میں ڈال کر اپنی روحانی مدارس سے خود کو نہ گراؤ، بلکہ حقیقت طلب بات تو یہ ہے کہ ہر ولایہ، ہر سلسلہ اپنے وقت میں، ہر وقت میں اپنے فیضان سے لوگوں کو مشرف کرتا رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سلسلے کو اپنی ذمہ داری اور اپنے فیضان کو عام کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اور فیضان عطا فرمانے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمایا.
آنے والی صدی سلسلے نقشبند کی صدی ہوگی تو کیا مطلب؟ کیا سلسلہ قادریہ کی صدی کو نہیں مانا جائے گا؟ کیا غوث الورا کے فیضان سے محرومی مانی جائے گی؟ یاد رکھو حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان ولایت کے علمبردار ہے کہ جن کا فیض ہر سلسلے میں ہوتا ہے، وہ چاہے صدی سلسلے نقشبند کی ہو مگر غوث الورا کے فیضان سے جاری ہوتی ہے، وہ چاہے سلسلے سہروردی کی صدی ہو مگر غوث الورا کا فیضان رہتا ہے، وہ چاہے صدی سلسلے چشتی ہو وہ فیضان غوث الورا جاری رہتا ہے، وہ چاہے صدی خود سلسلے قادریہ کی ہو فیضان غوث الورا سے ہمکنار کیا جاتا۔ سلسلے نقشبند کی بات عرض کر دوں کہ کیسے غوث الورا کا فیضان سلسلے نقشبند میں جاری۔ سلسلے نقشبند کے بانی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، یہ مرید ہیں امیر کلاں رحمت اللہ علیہ، اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور تعلیمات حاصل کی۔ امیر کلاں رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضور اپنی عرفان سے مشرف فرمائیں، روحانی مدارس طے کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ امیر کلاں رحمت اللہ علیہ نے اسم اعظم کی تعلیم دی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ امیر کلاں رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید صادق خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو اسم اعظم کی تعلیم دی کہ لفظ اللہ کا اسم جاری رکھو۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ وہ اسم اعظم کی تعلیم لے کر آ تو گئے مگر وہ اسم اعظم کا نفس ان کے دل پر نہیں بیٹھتا، اسم اعظم کا نفس سے بہرابند نہیں ہوتے، پریشان ہو گئے اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر کر جنگل بیابان میں جا کر پورے مکمل طور پر توجہ کے ساتھ اسم اعظم پڑھنے کے لیے جنگل کی راہ لے لی۔ جنگل پہنچے کہ رہنمائی کے لیے خواجہ خضر علیہ السلام آ گئے۔ سیدنا خضر آئے اور آ کر کہا کہ اے بہاؤالدین کس چیز کی تلاش میں جنگل کی راہ آئے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ اسم اعظم کا نفس دل میں نہیں بیٹھتا، اسم اعظم کے نفس کو جمانے کے لیے آیا ہوں۔ خواجہ خضر علیہ رحمۃ الرضوان پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ اے بہاؤالدین اگر اسم اعظم کے نفس کے بہرامند ہونا چاہتے ہو تو میری سنو کہ میں نے خود اسم اعظم عبد القادر جیلانی سے پایا ہے، میں نے عبد القادر جیلانی سے اسم اعظم کو پایا ہے۔ اگر اسم اعظم کا نفس اگر جمانا چاہتے ہو تو غوث الورا عبد القادر جیلانی سے متوجہ ہو جاؤ، ان سے ملے گا تو نفس جم جائے گا۔ خود خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں گھر آ گیا، رات تمام میں نے حضور غوث الورا سے توجہ کی اور رات کے آخر پہر میں جب نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ جب دل کی سر کی آنکھیں بند ہوئی، رب نے دل کی آنکھ کھولی اور خام حضور غوث الورا سے مشرف ہو گیا۔ عرض کی حضور اسم اعظم کا نفس دل میں نہیں بیٹھتا، توجہ فرمائے، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے اپنا ہاتھ اس خواجہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے سینے پر رکھ دیا اور کہا لو بہاؤالدین اب ہم نے اسم اعظم اسم ذات اللہ کے نفس کو تمہارے دل پر جما دیا ہے۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا حضور غوث الورا نے ہاتھ سے کیسے نفس کو جما دیا؟ حضور غوث الورا کے ہاتھ کو نہ دیکھو بلکہ خود اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اسم اعظم اللہ کا ذات لفظ اللہ نظر آئے گا۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا رب نے ہاتھ کو بنایا ہی ایسے کہ اللہ نے اپنے نام کا نقشہ کھینچ دیا ہے، اسی نقشے کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے سینے پر حضور غوث الورا نے جما دیا اور فرمایا کہ آج سے ہم نے اسم ذات اللہ کو تمہارے دل پر نقش کر دیا ہے۔ اور غوث الورا نے نقش کیا اسی لیے تو یہ نقش بند ہوئے ہیں۔ خود کو سلسلے نقشبند کے کہتے ہو، یہی پتہ نہیں کہ نقشبند کیسے ہوا ہے۔ غوث الورا جب نقش جماتے ہوں تو وہ نقشبند ہوتا ہے۔ غوث الورا اسم ذات لفظ اللہ کے نفس کو خود بانی سلسلہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے سینے اتھر پر جب نقش کر دیا تو وہ نقش کرنا ایسا بارآور ہوا کہ خود ان کے سلسلے کا نام نقش بند ہو گیا۔ جو نفس بند جائے، جو نفس جم جائے، غوث الورا نے جمایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خیال کرو کہ کیا کہہ رہے ہو، آنے والی صدی سلسلے نقشبند کی ہوگی، بزرگوں میں افراط و تفریط کا جذبہ ڈال رہے ہو، بزرگوں کے اندر کمی اور پیشی کی باتیں کر رہے ہو۔ یاد رکھو ہر ولی کے سر قدوم پاک اپنے سر کو جھکانا ہوگا۔ ولایت غوث الورا کی مانی جائے گی، اپنے پیر صادق کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن اپنے پیران صادقہ میں اپنے تمام بزرگوں کو دیکھنے کی نظریں پیدا کرو، پھر ایسی زبان سے ایسے کلمات نکالنے سے بچ جاؤ گے۔ حاضرین کرام، سلسلے چشت میں آپ کا فیضان حضور غوث الورا کا بارہا ہم سنتے ہیں، سلسلے سہرورد میں فیضان حضور غوث الورا کے پیشرو فاضل مقرر سے آپ نے سنا ہے، سلسلے نقشبند میں
پھر حضور غوث الورا کا کیسے فیضان ہے اور آپ کے سے کیسے پیشرو سلسلے کے بانیوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے، عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور پھر جہاں تک بات یہ مجلس غوث الورا کی ہے تو حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیشہ تو یہ مجلس غوثی پاک ہی کی ہے اور فیضان حضور محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ سے منعقد ہوا کرتی، لیکن آج کی اس مجلس کو بام عروج نصیب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے نام کی مجلس ہے آج انہی کے نام کا لنگر بھی بٹنے والا۔ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر جاری ہونے والا، اور جتنے لنگر کھاتے ہیں وہ صرف لنگر کھا کر جاتے نہیں بلکہ لنگر کھا کر ان کے غلام ہونے کا ثبوت دینے کے لیے گھروں پر جھنڈوں کو نصب فرمایا کرتے، حضور غوث الورا کے نام کے جھنڈے لگایا کرتے ہیں۔ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہے، یہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جھنڈے لگانے کی کوئی اصل نہیں۔ حاضرین کرام، ایک اجمالی طور پر جواب دے دوں پھر تفصیل سے عرض کروں۔ اجمالی جواب یہ کہ ہر قوم اپنے علم اور نشان سے پہچانی جاتی، اور جس قوم نے اپنے علم کو چھوڑ دیا اس قوم کا کوئی نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہر قوم جب تک ہی باقی رہی جب تک اس نے اپنے علم کی حفاظت کی ہے، جب تک اس نے اپنے نشان کی حفاظت کی ہے۔ جس وقت قوم نے اپنے علم، اپنے نشان، اپنے جھنڈے کو چھوڑ دیا، سمجھو کہ قوم کا وقار ختم ہو گیا ہے، قوم کا نام و نشان مٹی میں مل گیا۔ قوم باقی رہتی ہے تو علم سے رہتی ہے، قوم باقی رہتی ہے تو نشان سے رہتی ہے، قوم باقی رہتی ہے تو جھنڈے سے رہتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نالین پاک مصطفیٰ کے تصدق میں اہل سنت و جماعت کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جو آج بھی لہرا رہا ہے روز قیامت تک لہراتا رہے گا، اور اس علم کا لہرانا اس بات کے غمازی کرتا ہے نہ ہم کل مٹے تھے، نہ آج ہمیں فنا ہے، نہ قیامت تک ہم ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک علم رہے گا قوم قائم رہے گی، جب تک علم رہے گا قوم برقرار رہے گی۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بقا دینا چاہتے ہوں، باقی رکھنا چاہتے ہوں، اپنے آپ کو حفاظت کرنا چاہتے ہوں تو ان علموں کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی، ان جھنڈوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک یہ قائم تو سمجھو ہم قائم، جب یہ ختم تو ہمارا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور بات بزرگان سلف کے حوالے سے عرض کروں، اس سے پہلے بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار وہ عظیم دربار ہے کہ جہاں پر 70 ہزار سے زائد لوگوں کا مجمع ہوا کرتا، اور قریب والا جتنی آسانی کے ساتھ کلام غوث الورا کو سنتا، مجمع کے آخر میں بیٹھنے والا بھی بڑی آسانی کے ساتھ حضور غوث الورا کی بات کو سن لیا کرتا۔ یہ کرامت رہی حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی۔ اور انہی مجالس میں ایک مرتبہ ابن جوزی بھی آ گئے۔ اپنی زبان میں ابن جوزی میں نے کہہ دیا، ذرا ان کی زبان میں کہوں تو علامہ ابن جوزی آ گئے، اور دنیائے وہابیہ جن پر تکیہ کرتی ہے وہ ابن جوزی آ گئے، غوث الورا کے دربار میں بیٹھ گئے۔ راوی بیان کرتا ہے، بہجت الاسرار حوالے کے لیے پیش ہے، قلائد الجواہر حوالے کے لیے پیش ہے، تفریح الخاطر حوالے کے لیے پیش خدمت ہے۔ علامہ ابن جوزی دربار غوث الورا میں بیٹھے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی، ایک تفسیر بیان کی کہا میں جانتا ہوں، دو تفسیر بیان کی کہا میں جانتا ہوں، تین بیان کی کہا میں جانتا ہوں، 11 تفسیریں غوث الورا نے بیان کر دی۔ تب تک ابن جوزی کہتے رہے کہ ہاں ان تفسیروں کو میں جاننے والا۔ غوث الورا نے 12ویں تفسیر بیان کی، بغلیں جھانکنے لگے، کہا کہ واللہ یہ تفسیر میں نہیں جانتا۔ 13 تفسیر بیان کی، 14ویں تفسیر بیان کی، 15ویں بیان کی، ایسے 40 تفسیروں کو غوث الورا نے بیان فرمایا۔ 40 تفسیریں غوث الورا نے بیان فرمائی۔ راوی اس کے بعد بیان کرتا ہے، غوث الورا نے اس کے بعد فرمایا اب ہم قال کو چھوڑ دیں گے، قال کو چھوڑ کر اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ مجمع کی حالت بدل گئی، سب کپڑے پھاڑ کر جنگل کی راہ لینے لگے، کوئی اللہ کا نعرہ لگا کر جان کو قربان کرنے لگا، اور خود ابن جوزی کی حالت ہوئی کہ خود انہوں نے اللہ کا نعرہ لگایا، مجمع میں کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے اپنی زبان کو تر کر لیا۔
حاضرین کرام، یہ حالت ابن جوزی کی رہی ہے، اور آج اہل سنت و جماعت کے معاملات میں دخل اندازی دینے کے لیے ہی ابن جوزی کے حوالوں کو اور اس کے متبعین کے حوالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں بتا دوں کہ یہ ابن جوزی اور ان کے متبعین ہیں کون؟ ارے یہ سیکھنے کے لیے دربار غوث الورا میں آیا کرتے، یہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے غوث الورا کے دربار میں بیٹھا کرتے، اپنے دامنوں کو پھیلایا کرتے۔ یہ آدمی ان کی اپنی انا پرستی ہے کہ انہوں نے اپنے دامنوں کو غوث الورا کے فیضان سے، غوث الورا کے ٹکڑوں سے خالی کہا ہے۔ حقیقت طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر منگتوں کی شکل میں آ کر بیٹھا کرتے۔ حاضرین کرام، اور یہی حضور غوث الورا نے فرمایا ہے، وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، میرا علم، میرا نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرانے والا ہے۔ آج ہم اگر گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں لگاتے۔ غوث الورا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، لوگوں میرا نشان، میرے علم، میرے جھنڈے کی یہ شان ہے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرائے گا۔ حاضرین کرام، کامن سینس کی بات، تھوڑا سا دماغ استعمال کریں اور اپنے آپ کو عقل مند اگر سمجھتے ہوں تو استعمال کریں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے عقل کے ذائچے کو آگے بڑھائیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ غوث الورا نے فرمایا کہ میرا علم پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرانے والا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ نشان پاک لگائے جائیں گے، نام غوث الورا کے جھنڈے لگائے جائیں گے۔ اب آئیں، بات کسی کی بات کو تسلیم کرنے کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو لوگ ہوں تو ان میں سے ان کی بات مانی جائے گی جو زیادہ علم والا ہوگا، کم علم والے کی بات چھوڑ دی جائے گی، زیادہ علم والے کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ ابن کثیر کی بات کو مانو، اس لیے کہ اپنے وقت کا متبحر عالم دین، اور ابن کثیر اور ابن قیم کی بات آ جائے، ابن جوزی کی بات آ جائے، ابن قیم کی بات آ جائے تو پھر بعد ان میں سے جو بڑے ہیں ان کی بات مانی جائے، خود ان کا کہنا ہے۔ اب خود فیصلہ فرمائے، دربار غوث الورا ہے اور غوث الورا 40 تفسیریں بیان فرماتے ہیں، اور ابن جوزی کی حالت ہے کہ اس کو بس 11 تفسیریں آتی ہیں۔ علم میں بڑھا تو کون بڑھا؟ یہ ماننا ہوگا کہ غوث الورا خود علم میں بھی اپنی برتری کو رکھتے ہیں۔ غوث الورا نے خود اپنی علم کی برتری کو بھی واضح فرما دیا ہے۔ جب اگر خود شریعت پر چلنے والے ہو، جب ظاہر کو دیکھنے والے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ غوث الورا کے علم کی کیا شان ہے اور ابن جوزی کے علم کا کیا مقام ہے۔ ابن جوزی کا علم کہاں، غوث الورا کا مقام و مرتبہ، علم کی شان کہاں؟ جب غوث الورا خود علم میں بڑا رتبہ رکھتے ہیں تو پھر چھوٹے کو چھوڑ کر بڑوں کے دامن کو تھامنا ہے۔ تو پھر آؤ، میں دعوت دیتا ہوں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ، بڑے اور چھوٹے کو پہچانو اور چھوٹوں کو چھوڑ کر بڑوں کے دامن میں آباد ہو جاؤ۔ غوث الورا کی تعلیم یہ کہ جھنڈا لگاؤ، ابن جوزی اگر یہ کہے کہ جھنڈا نہ لگاؤ تو دونوں میں اس کی بات کو مانا جائے جو علم میں بڑا ہے، اور ان دونوں میں غوث الورا نے اپنی علم کی برتری کو واضح فرما دیا ہے۔ اب جھنڈا ہمیں لگانا ہوگا کیونکہ بڑے عالم کی سننا ہے، بڑے مولانا کی سننا ہے، چھوٹے مولانا کو چھوڑنا ہوگا۔ اب بھی اگر چھوٹے مولانا ہی کو پکڑ کر چلو گے تو یہ صرف خود پرستی ہوگی، یہ صرف انا پرستی ہوگی۔ جب چھوٹے مولانا کے سامنے بڑے مولانا آ جائیں تو چھوٹے مولانا کو چھوڑ دیں، اور نہ چھوڑے ہی نہیں بلکہ انہیں خود سکھائیں کہ بڑے مولانا سے کچھ سیکھ لیا جائے، اپنی انا پرستی کو چھوڑ دیں۔ اور جہاں تک بات علموں کے نشانوں کی ہے، جھنڈوں کی ہے، حاضرین کرام، بنی اسرائیل کی روایت کو عرض کرتا ہوا بات کو تمام کروں۔ بنی اسرائیل کی روایت کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی روایت یہ، اور بنی اسرائیل کی روایت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی دلیل ہے کہ روایات بنی اسرائیلیہ خود محدثین کے نزدیک ایک مقام رکھتی ہیں۔ روایات بنی اسرائیل کا ایک مقام ہے، اور انہی روایات بنی اسرائیل کے حوالے سے عرض کروں کہ جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، نوح علیہ السلام کو رب نے حکم فرمایا کہ کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہو گئی، طوفان آ گیا، کشتی چلنے لگی، مگر آج تک کشتی چلی نہیں تھی، پہلی مرتبہ چل رہی ہے، پہلی مرتبہ تیر رہی ہے، اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ہلنے لگی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کی، مولا
تو نے حکم فرمایا تھا کشتی جمانے کا، میں نے بنا لیا ہے، مخلوق کو جمع کرنے کا، میں نے مخلوق کو جمع کر لیا ہے، اب کشتی اس کو لے کھا رہی ہے، اگر یہ ڈوب جائے تو پھر سب ختم ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح ہمارے محبوب کے یاروں کے ناموں کو، محبوب کے ناموں کے جھنڈوں کو نصب کر دو، ان کے جھنڈوں کو جب نصب کر دیا جائے گا تو کشتی اطمینان کی حالت میں آ جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرے محبوب کے یار کون ہیں کہ ان کے جھنڈوں کو اپنی کشتی پر لگاؤں؟ رب نے فرمایا اے نوح ہماری محبوب کے یاروں کے چار کشتی کے چار کونوں پر چاروں کے نشانوں کو، علموں کو، جھنڈوں کو نصب کر دو، کشتی میں اطمینان آ جائے گا۔ پوچھا مولا وہ محبوب کون ہے؟ ارشاد فرمایا ایک طرف صدیق اکبر کا جھنڈا لگایا جائے، ایک طرف عمر بن خطاب کا جھنڈا لگایا جائے، ایک طرف عثمان غنی کا جھنڈا لگایا جائے، ایک طرف حیدر کرار کے نام کا جھنڈا نصب کیا جائے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بچی تو یہی مصطفیٰ کے محبوبوں کے نشانے اور علموں کے جھنڈوں کے صدقے میں بچی ہے۔ اور روایت بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک اور روایت عرض کر دوں، وہ روایت یہ کہ فرمایا گیا کہ جب کسی گھر میں اصحاب کہف کے نام جس کسی گھر میں کپڑے یا پھر کاغذ یا پرچی وغیرہ پر لکھ کر رکھے جاتے ہیں، اصحاب کہف کے ناموں کی برکت بیان کی گئی۔ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ جس گھر میں اصحاب کہف کے نام پیپر یا کپڑے پر لکھ کر رکھے جائیں وہ گھر آسمانی بلاؤں سے اور جلنے اور گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں اصحاب کہف کے نام رکھے جائیں وہ جلنے سے، گرنے سے، آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا اصحاب کہف کون؟ بنی اسرائیل کے دور کے اولیاء کا نام اصحاب کہف ہے۔ جب اصحاب کہف کے نام کی یہ برکت ہے کہ جن کا نام اس گھر میں ہوتا ہے وہ گھر جلنے سے، گرنے سے اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یاد رکھو شان غسل ورا سمجھ لو، شان غسل ورا کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے امت کا ہر ولی بنی اسرائیل کے پیغمبر کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہر ولی بنی اسرائیل کے پیغمبر کی طرح ہو تو غسل ورا تو سردار اولیاء ہیں، غسل ورا کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جب اصحاب کہف کے نام گھر میں رہیں تو گھر جلنے سے محفوظ رہتا ہے، تو غسل ورا کا نام جھنڈے کی شکل میں گھر پر لگایا جائے تو وہ گھر پر کیسے آسمانی بلائیں نازل ہو پائیں گی، کیسے شیطانی اثرات آئیں گے؟ شاعر صادق نے کہا اس کے گھر پر زور شیطان کا چلے گا کس طرح، اس کے گھر پر زور شیطان کا چلے گا کس طرح، جس کے گھر پر غوث کا جھنڈا نظر آنے لگا، جس کے گھر پر غوث کا جھنڈا نظر آنے لگا۔ حاضرین کرام تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اپنی بات کو تمام کرتا ہوا دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوا بات کو تمام کروں، آج کے دور میں نیا اٹھنے والے فتنے سے متعلق کہ کوئی کہنے والا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہی کا کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نادانی، وہ جان بوجھ کر ہی اس نے ایسی بات کہی ہے، ہو سکتا ہے کہ نادانی اس کا مقدر ہو گئی ہو۔ میں مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے آسان سے جڑ جاؤ، بزرگوں کے آسانوں کو چھوڑ کر جو ہوائیں اور پرواز تم بھر رہے تھے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج گستاخی کے مرتکب ہوئے ہو۔ میری مراد میں نام لینا نہیں چاہتا، ایسی شخصیت سے ہے جس سے شہر حیدرآباد بخوبی واقف ہے۔ کہنے والا یہ کہتا ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ میدان کرب و بلا میں جو جنگ ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 100% سیاسی جنگ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ من ذالک، ہرگز یہ سیاسی جنگ نہیں تھی۔ کہنے والا اس نتیجے اور اس ذہن کے ساتھ کہنے کی کوشش کر رہا کہ سیاست پاک چیز ہے، سیاست پاک ہوتی ہے، دین میں سیاست کا تصور ہے، ضرور مانا جائے، لیکن جب سیاست کا ایک تصور ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ بری ہوتی ہے، یہ ناپاک ہوتی ہے، تو اب اس کو پاک اور صاف ستھری ثابت کیے جا کر اس کی بات کرنا بھی اور بزرگوں سے جوڑنا بھی سری جہالت اور گمراہی ہے، بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرما۔ آخری بات عرض کر رہا راعنا مت کہو، کیا مطلب؟
کیا یہ لفظ رائنا جبھی نکلا تھا؟ کیا یہ لفظ رائنا کا پہلے سے کوئی تصور نہیں تھا؟ یہ لفظ رائنا پہلے بھی بولا جاتا تھا، پہلے بھی استعمال میں تھا، لیکن جب مشرکین مکہ نے اس کا نیا مطلب نکال لیا، اس سے گستاخی کا راستہ فراہم کر لیا، جیسے اس لفظ سے گستاخی کا راستہ نکلا، رب نے منع فرما دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اب تک تو بولتے تھے، منع نہیں تھا، کیونکہ اس لفظ سے گستاخی کا راستہ نہیں نکالا گیا تھا، لیکن جب نکل گیا ہے تو اب اس لفظ کو تم استعمال مت کرو، اس لیے کہ تم تو اچھے معنی کے لیے استعمال کرو گے، لیکن اوروں کے لیے گستاخی کا راستہ فراہم ہو جائے گا۔ لفظ ہو، جب تک لفظ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے تبھی تک اسے استعمال کیا جائے۔ جیسے انسانوں میں برائی اور نجاست آتی ہے، جیسے انسان ناپاک ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض وقت الفاظ میں بھی ناپاکی آ جاتی ہے، اور جب الفاظ میں ناپاکی آ جائے تو ان الفاظ کو پاک لوگوں سے نہیں جوڑا جاتا، پاکوں کے ساتھ پاک ہی الفاظ جوڑے جاتے ہیں، ناپاکوں کے مقدر میں ناپاک الفاظ ہوتے ہیں۔ الطیبات للطیبین، پاکوں کے لیے پاک ہی کام ہوتا ہے۔ الفاظ میں بھی ناپاکی آ جائے تو ایسے الفاظ کو پاکوں کے لیے جوڑنا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو دانشوروں کی فہرست سے نکال لو۔ یہ سمجھ لو کہ تمہارا تم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ تم جو سمجھاؤ ہم سمجھ جائیں، تم جو کہہ جاؤ ہم سن لیں، ہرگز ایسا نہیں ہو پائے گا۔ تمہاری بات جب ہی تک سنی جائے گی جب تک محبوبان خدا کی بارگاہ میں پاک الفاظ جوڑے جائیں گے، اور جب ناپاک الفاظ استعمال کیے جائیں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم، سنیت کی حمیت ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرے گی۔ اور قرآن پاک کی تعلیم یہی ہے، لا تقولوا رائنا، ایسا لفظ رائنا کے مصدق کو سمجھو، مطلب کو سمجھو۔ وہ مطلب یہ کہ رائنا میں جب برائی آئی تو استعمال کرنے سے روک دیا گیا، اور آج لفظ سیاست میں برائی آ چکی ہے، اب اس یہ پاک لفظ نہیں رہا ہے، اب اس کو پاک اور صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، اس کو صاف ستھرا بیان کرنے کی ہرگز یہ خیال ذہن میں نہ لاؤ۔ اس لفظ ہی میں برائی آ گئی ہے، اس لفظ ہی میں ناپاکی آ گئی ہے، اب یہ محبوبان خدا کے نام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ امام عالی مقام اگر میدان کربلا گئے ہیں تو یہ آپ کا اقدام حکمت والا ضرور ہو سکتا ہے، آپ کا اقدام سیاست والا ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ حاضرین کرام، یہی بات عرض کرتا ہوا بات کو تمام کروں، دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔